innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد قرآن مجید میں المسلمین کی جماعت کی کیا اہمیت ہے، انبیاء کے حوالے سے، ایمان والوں کے حوالے سے، آئیے ہم قرآن مجید کی چند آیات پر غور کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف 7 کی آیت نمبر 126 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے جب ایمان والوں کو دعا سکھائی، کیا دعا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کو فروغ دے اور ہمیں وفات دینا مسلمین میں سے۔ یعنی ایمان والوں کو اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ صبر کی دعا مانگیں اور وفات یعنی خاتمہ مسلمین کے ساتھ مانگیں۔ یہ اللہ پاک نے نصیحت کی ہے ایمان والوں کو کہ وہ دعا مانگیں، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں وفات دینا مسلمین، یعنی مسلمین کی وفات دینا۔ مندرجہ بالا آیت میں ایمان والے اپنے رب سے صبر اور مسلمین کے طور پر وفات کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک متکبر حکمران تھا، فرعون جس کا نام تھا۔ تو جب یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن ہم مختصر طور پر یہ بتاتے ہیں، آپ کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کرتے ہوئے اور اس کی فوج پیچھا کرتے ہوئے آئی اور موسیٰ علیہ السلام داخل ہو گئے اور ان کے جو ساتھی تھے بنی اسرائیل وہ داخل ہو گئے، اللہ نے راستہ بنا دیا اس سمندر میں سے، اور پیچھے جو ہے وہ فرعون اور اس کا لشکر آ گیا۔ تو جب وہ درمیان میں آئے تو اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی یا دریا کا پانی جو ہے چلنا شروع ہوا اور وہ ڈوب گئے یا ڈوبنے لگے۔ تو جب فرعون پانی میں غرق ہونے لگا اور اسے اپنی موت نظر آنے لگی تو پھر اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ مسلمین کے بغیر نجات نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اور اس نے اپنے رب سے دعا کی، اگرچہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہ فرمایا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے ہی المسلمین میں شامل ہو جائے۔ یہ فرعون نے کیا دعا مانگی تھی؟ فرعون نے کیا اظہار کیا تھا؟ یہ ہے سورہ یونس 10 کی آیت نمبر 90۔ لا الہ الا الذی، کہا فرعون نے نہیں کوئی الہ الا الذی مگر اس ذات کے آمنت بہ بنو اسرائیل جس پر بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل ایمان لائے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں المسلمین میں سے ہوں یا المسلمین میں سے ہوتا ہوں۔ یعنی اس وقت اس نے اقرار کیا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور پھر اس بات کا ایک اظہار کیا اور اس بات کی خواہش کی اور اس بات کو مان گیا کہ میں بھی المسلمین میں سے ہوں، چونکہ المسلمین اس بات کا اقرار کر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو اس وقت اس نے یہ جو ہے اظہار کیا اور اعلان کیا اور ایمان لے آیا، لیکن اللہ نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں فرمایا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ حجر الحجر 15 کی آیت نمبر 2 ہے، الحجر ہے، الحجر نہیں الحجر ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ترجمہ ہے، وہ وقت بھی آئے گا کہ کافر پسند کریں گے کہ کاش وہ اگر مسلمین ہوتے، لو کانوا مسلمین، کہ اگر وہ ہوتے مسلمین۔ تو یہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت وہ افسوس کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کاش کہ وہ بھی مسلمین ہوتے۔ اس کے بعد سورہ نمل 27 کی آیت نمبر 31 ہے،
یہ ہے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب انہوں نے ملکہ سبا کو نصیحت فرمائی تھی تو کیا فرمایا تھا، خط لکھا تھا، اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، خبردار اس حکومت پر مت اتراؤ اور مسلمین بن کر میرے پاس آ جاؤ، واتونی مسلمین، اور آ جاؤ مسلمین، یعنی مسلمین بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کو مسلمین کی نصیحت کی تھی، چونکہ خود سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے مسلمین میں سے تھے اور مسلمین کے سربراہ تھے یا امیر تھے اور اس وقت کے نبی تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی آیات پر کون ایمان لانے والے ہوتے ہیں؟ اللہ کی آیات پر جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ بھی مسلمین ہوتے ہیں۔ اور یہ سورہ زخرف 43 کی آیت نمبر 69 ہے، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیاتوں پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور ہوئے مسلمین، یعنی مسلمین اس وقت ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف کہنے سے بھی بات نہیں بنتی، اللہ کی آیات کو ماننا ہی مسلمین بننا ہے۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مسلمین اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے المسلمین، تو ان اللہ کی آیات کو مان لیں۔ اس کے بعد ہے لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہیں لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ کوئی گھر المسلمین کا نہ ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بھی المسلمین تھے پوری بستی میں۔ تو یہ سورہ الزاریات 51 کی آیت نمبر 36 ہے، فما وجدنا فیہا، پس اس میں یعنی اس بستی میں ہم نے نہ پایا غیر بیت من المسلمین، المسلمین کے ایک گھر کے سوا۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ پس ہم نے اس بستی میں جو لوط علیہ السلام کی بستی تھی اس میں ایک المسلمین کا گھر تھا، اس کے سوا کوئی گھر نہ پایا۔ تو یہاں پہ بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ المسلمین کا گھرانہ تھا، اور وہی ایک گھر تھا جو المسلمین کا تھا۔ لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ اس گروہ میں شامل نہیں تھی، یہ قرآن مجید کی مزید آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں انسانوں کے صرف دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے المسلمین کا اور دوسرا گروہ ہے المجرمین کا۔ اور قیامت والے دن اللہ المسلمین اور المجرمین کو برابر نہیں کرے گا، یا پھر یوں سمجھیں کہ المسلمین جو ہوتے ہیں وہ المجرمین جیسے نہیں ہوتے۔ سورہ قلم 68 کی آیت نمبر 35 ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، افنجعل المسلمین، کیا ہم بنا دیں گے المسلمین کو کالمجرمین، مجرمین جیسا؟ یعنی اللہ پاک یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہم قیامت والے دن المسلمین کو مجرمین جیسا بنا دیں گے، یعنی جو مجرمین کا انجام ہے وہ المسلمین کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا؟ تو یہ سوال ہے اور ہمارے سوچنے والی بات ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ المسلمین کا انجام اور ہوگا اور المجرمین کا انجام جو ہے وہ اور ہوگا۔ آپ نے نوٹ فرمایا کہ قرآن مجید میں ایمان والوں کو جب ان کے ذاتی نام سے مخاطب کیا گیا ہے تو مسلمین یا المسلمین سے ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ ایمان والوں کو اس کے علاوہ اور ناموں سے بھی ذکر کیا گیا ہے، مگر وہ ایمان والوں کے سارے جو نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، جبکہ ایمان والوں کا جو ذاتی نام ہے وہ المسلمین ہی ہے، اور قرآن مجید میں یہ کئی جگہ پہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آیت ہے سورہ فصلت 41 کی آیت نمبر 33، جس میں ایمان والوں کو بھی اللہ نے یہ بات بتائی کہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فرمایا کہ اور کون ہے بات کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اعمال نیک کرے، یعنی اصلاح کرے یا صالح اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں المسلمین میں سے ہوں۔ تو ناظرین گواہ ہیں کہ اننی من المسلمین، بے شک میں المسلمین میں سے ہوں، آپ اس بات کی گواہی دیں، اور میں آپ کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی المسلمین میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبیوں کی جماعت بھی ہے،
اور یہ نبیوں کی تمنا بھی ہے اور اللہ کی وصیت بھی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔